آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں. ایک آیت صرف آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے کہ میں پاک کلام کی آیت پڑھوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں دراصل اس اتوار بھی مقدس پالوس کی بلاہٹ اور ایمانداروں کی بلاہٹ کا موازنہ کرنا چاہتا تھا. میں نے اس پہ پیغام تیار کیا اور میں نے حوالہ پڑھنے کے لیے بھی کسی کو دیا. غالباً ایلڈر سنیل صاحب نے پڑھنا تھا آج، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں خدا کا پاک روح مجھے یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دعا کے بارے میں بات کروں. اگرچہ میں نے اس پہ کوئی سرمن تو تیار نہیں کیا، جو سرمن تیار ہے وہ تو پالوس کے بارے میں ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ دعا کے بارے میں بات کروں. کیونکہ ہم ان دنوں میں، بلکہ اس سال اگر آپ کہیں تو ہم نے اپنے چرچ میں شام کی عبادت شروع کی، دعائیہ عبادت. رسپانس بہت اچھا ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو ہر اتوار آتے ہیں. میری خواہش ہے کہ نئے لوگ اس میں شریک ہوں اور وہ جانیں کہ کس طرح سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے اور ہمیں دعا میں شرکت کرنی ہے. اور نہ صرف سنڈے کی صبح کی عبادت بڑی اہم ہے، بلکہ وہ اس بات کو بھی جانیں کہ رات کی عبادت بھی بڑی اہم ہے. بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں جو بائبل کے قاری ہیں کہ اعمال کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کا زیادہ وقت دعا کرنے میں گزرتا تھا. دعا ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے جو ہمارے حالات اور زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جہاں دعا کی بات آئے وہاں پر لوگ بہت کم شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ایمانداروں کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اتوار کو ایک عبادت میں گئے ہیں تو اس کے بعد دوسری عبادت میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو ایماندار تھے ابتدائی کلیسیا کے، وہ ہر وقت اکٹھے رہتے تھے اور دعا میں وقت زیادہ گزارتے تھے. اور یہ دعا ان کے لیے ایک بہت بڑی قوت اور طاقت بن گئی تھی. اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ لکھا ہے وہ ڈائنامس ہے، جو ڈائنامائٹ سے ایک ہی خاندان کے یہ دونوں لفظ ہیں. ڈائنامس ایک بہت بڑی قوت اور طاقت جو پہاڑوں کو پھاڑ دیتی ہے. تو دعا کرنا، دعائیہ عبادات میں شرکت کرنا، یہ بہت افضل عبادت ہے. لیکن لوگ اس کی اہمیت کو ہمارے کلچر میں لوگوں نے اس کی اہمیت کو بہت کم کر دیا ہے. لیکن اگر آپ بیداری چاہتے ہیں کلیسیا میں، اگر آپ اپنی زندگیوں میں بیداری چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف ہمارے ارد گرد ایک روحانی بیداری ہو، تو پھر آپ کو دعا کی قدر کو کم کرنے کی بجائے دعا کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا وقت بھی آپ دعا میں ٹھہر سکیں آپ کو دعا میں ٹھہرنا چاہیے. میں ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہوں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ایک پاسبان اس وقت تک بہتر خدمت نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے دعا کرنے والے لوگ نہ ہوں. اور میرا تو ایمان ہے کہ یہ آپ کی دعائیں ہیں اور خدا کے ساتھ وہ تعلق ہے جس نے مختلف وقتوں میں ہمیں ہمیشہ مجھے محفوظ رکھا اور وہ اپنے زور اور قوت میں استعمال کرتا ہے. سو ان تمام باتوں کے لیے کہ پیچھے دعا کی قوت اور طاقت موجود ہے. میں ایک اور بات سے بھی واقف ہوں کہ جب کسی کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم غور سے نہیں سنتے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ ایک رٹی رٹائی دعا جو اتنی لمبی ہوتی ہے وہ ہم وہی دعا رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ اس مقصد کو جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا گیا اس کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ بھی دعا میں، چونکہ ہماری دعائیہ تربیت نہیں ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اور یہ میرا 30 سال ہونے کو ہیں مجھے بطور پاسبان خدمت کرتے ہوئے. میں نے نہ صرف عام لوگوں کو، ایلڈر صاحبان کو، بلکہ بہت
زیادہ تعداد میں پادریوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب کسی دعا کے لیے ان کو کہا جائے تو وہ اپنی رٹی رٹائی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں. سو آج میرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ دعا کے بارے میں سیکھیں, جانیں, اور یہ بھی جانیں کہ ہمیں کیسے دعا کرنے کی ضرورت ہے. سو ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں میرے پیغام کا حصہ ہیں جو میں نے پہلے بھی کی ہیں. آپ ایک آیت افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط, اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے, ذرا غور سے سنیے گا اس کو, اس کا کانٹینٹ بڑا خوبصورت ہے. اور ہر وقت کیا لکھا ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اسی غرض سے جاگتے رہو, اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں, آمین. افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط بے شمار دعاؤں پر مشتمل ہے, اور یہاں پر ایک نصیحت کی گئی ہے 6 باب کی 18ویں آیت میں, اور رسول یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. 2 باتیں, ہر وقت اور ہر طرح سے. ہر وقت اور ہر طرح سے. دعا میں کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ نے ایک مخصوص وقت میں دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو دعا کی اجازت نہیں. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ چونکہ خداوند یسوع المسیح نے, جو بھیڑوں کا بڑا چرواہا اور ہمارا سردار کاہن ہے, اس نے ہمارے لیے قربانی گزرانی ہے, اور ایک ہی بار وہ خون لے کر پاک ترین مقام پہ خداوند کے سامنے حاضر ہوا. اس لیے خدا نے اس پردے کو جو درمیان میں لگا تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور مسیح کے وسیلے سے ہماری رسائی خدا باپ تک ہو گئی, اور اب ہم ہر وقت, ہر جگہ اور ہر طرح سے اس کو باپ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اس غرض سے جاگتے رہو, ہوشیار رہو, بی ایکٹیو, جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. اس آیت میں ایک اور بات بھی ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے دعا کرو. ہماری دعائیں زیادہ تر خود غرضی پر مبنی ہوتی ہیں. ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اپنے لیے دعا کرنا بھی درست ہے, لیکن یہاں پر لکھا ہے سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. میں دعا کے کانٹینٹ پر آپ کے ساتھ آج بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. اس لیے سنی نہیں جاتی کیونکہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق دعا نہیں کرتے. سو آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے یہ سیکھیں, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں کہ ایک اچھی دعا کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ دعا کس انداز سے کریں کہ وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرے. کانٹینٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ رٹی رٹائیں دعائیں نہ کریں. ایک ہی دعا, ایک ہی, آپ کو بیماروں کے لیے کہا جائے تو بھی وہی دعا, آپ کو موسم کے لیے کہا جائے تو بھی وہی دعا, جو دعا بھی آپ سے کہی جائے جس مقصد کے لیے بھی, لوگ وہی رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں. تو میں آج تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی دعا کو فریم کر سکتے ہیں, آپ ایک اچھی دعا کیسے کر سکتے ہیں. آئیے ہم اس پر بات کریں گے. اور یہ باتیں میں نے آج سے تقریباً کوئی آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی 36-37 برس پہلے اسی جگہ پر جہاں پر ہم ان دنوں میں رہے 31 سے 4 اگست تک اور پھر 7 سے 11 اگست تک, وہیں پر میں نے اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو اور کیمپرز کو یہ بتایا تھا کہ میں نے جولائی 1984 میں 1984 میں یسوع کو قبول کیا تھا, اسی جگہ پر جہاں پر ہم کیمپ کے لیے ان دنوں میں رہے. وہیں پر میں نے ایک شخص سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, کراچی سے تھا وہ, اس سے میں نے یہ باتیں سنی اور یہ آج تک میرے دماغ میں موجود ہیں, میرے دل میں موجود ہیں, اور میں ان کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
آپ کے سامنے بھی میں ان باتوں کو آج رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دعا کرتے وقت آپ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ باتیں بائبل کی ایک کتاب سے لی گئی ہیں، یعنی اس سے ان کو لنک کیا گیا ہے یاد رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ مجھے بھی یہ باتیں اسی لیے یاد ہیں کیونکہ یہ اس کتاب کے ساتھ ان کو جوڑا گیا اور اس ایک لفظ کی وجہ سے یہ ساری باتیں آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اور یہ کتاب ہے ایکٹس، اعمال کی کتاب۔ اس کا پورا نام ہے ایکٹس آف دا اپوسلز، یا رسولوں کے اعمال کی کتاب، لیکن آسان لفظوں میں ہم اس کو صرف اعمال کی کتاب کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ہم اس کو ایکٹس کہتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کو ہم صرف ایکٹس کہتے ہیں۔ یہ 4 حروف تہجی سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، A C T اور S، ایکٹس۔ اور یہ 4 لفظ ہماری مدد کرتے ہیں حروف تہجی کہ ہماری دعاؤں کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کیسے دعا کریں۔ جب آپ کو دعا کے لیے کہا جائے تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں لفظ ایکٹس آنا چاہیے، اور اس کی ترتیب کے مطابق آپ کو اپنی دعا کا جو کانٹینٹ ہے وہ ترتیب دینا چاہیے۔ پہلی بات، لفظ حروف تہجی ہے، حرف تہجی ہے اے ایکٹس کا، یعنی ایکٹ اعمال کی کتاب کا جو انگریزی لفظ ہے ایکٹس، اس کا یہ پہلا حرف ہے اے سے ہم بنائیں گے ایڈوریشن، تعریف کرنا خدا کی۔ جب بھی آپ کو دعا کے لیے کہا جائے، آپ دعا میں فوری طور پہ جو آپ نے رٹا ہوا ہے وہ بولنا شروع نہ کر دیں، بلکہ آپ کی دعا کا پہلا حصہ ہمیشہ خدا کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے۔ فوری طور پر اپنی بات، اپنی لسٹ خداوند کے سامنے پیش نہ کریں کہ خداوند مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے، نہیں، بلکہ آپ جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کا سب سے پہلی بات، آپ کی دعا کے کانٹینٹ میں جو پہلی بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی تعریف کریں۔ آپ جس سے دعا کرنے والے ہیں اس کی تعریف کریں۔ ہم جب کسی بڑے افسر کے پاس کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو ہم غیر ضروری طور پہ سب سے پہلے اپنا کام بتانے سے پہلے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنی تعریف کو سن کر وہ آپ کی مدد کریں۔ مجھے اس کا بہت زیادہ تجربہ ہے کہ جب لوگ آپ کی بہت تعریف کر رہے ہوں تو سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی غرض موجود ہے، لیکن خدا کے بارے میں ہم کیوں نہیں یہ کرتے؟ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اس وقت ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم فوری طور پہ شروع ہو جاتے ہیں اپنی غرضوں سے، اپنے مقصد سے، اپنی باتوں سے، اپنی ضرورتوں سے، ہم وہاں سے اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی دعا کا کانٹینٹ جو ہے اس میں سب سے پہلی بات جو ہونی چاہیے وہ ایڈوریشن ہے۔ اے سے ایڈوریشن، خدا کو ایڈور کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی ستائش کرنا۔ اپنی دعا کا آغاز کیجئے ان باتوں سے، اے خداوند ہم تیری پرستش کرتے ہیں، اے خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے خداوند جو تو کل کائنات کا خالق ہے، اے خداوند تو جو بادشاہ ہے، اے خداوند جو تو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو جو ہم سب کا مالک ہے۔ ان الفاظ سے اپنی دعا کا آغاز کیجئے، خداوند کی تعریف کیجئے، اور کچھ وقت اپنی دعا میں صرف اور صرف خداوند کی تعریف میں گزاریے، اس کی تعریف کیجئے اور اس کو دھن باد کہیے، اس کی پرستش کیجئے، اس کی ستائش کیجئے۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ لفظوں کا وسیلہ سے، آپ اپنی دعا میں رک کر دل سے بھی خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں۔ خداوند ہم تیری پرستش کرتے ہیں، آپ کوئی زبور کا ٹکڑا اس میں شامل کر سکتے ہیں، آپ کو گیت گا سکتے ہیں خداوند کی تعریف میں۔ یہ آپ کی شخصی دعا کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن جب آپ اجتماع میں، کلیسیا میں دعا کریں تو پھر بھی آپ کی دعا کا کانٹینٹ پہلا یہی ہونا چاہیے، ایڈوریشن۔ اگرچہ اس میں آپ اپنی شخصی دعا کی طرح کوئی زبور، گیت اس طرح سے تو شامل نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ حکمت کے ساتھ دعا کریں تو آپ اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں،
لیکن بہرحال جو پہلی بات ہماری دعا میں ہونی چاہیے وہ خداوند کی تعریف ہے۔ آپ اپنی شخصی دعا کر رہے ہیں، آپ اپنی خاندانی دعا کر رہے ہیں، یا آپ اجتماعی دعا، کلیسیائی دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا کا پہلا، آپ کی دعا کے کانٹینٹ کا پہلا حصہ آپ خداوند کی تعریف پر مبنی رکھیے۔ سو آئندہ سے جب آپ اپنے گھر میں دعا کریں، اپنی شخصی دعا کریں، یا آپ چرچ میں دعا کریں، آپ اپنی خاندانی دعا کریں، آپ ہماری دعائیہ میٹنگ میں دعا کریں، آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دعا کا پہلا جو مقصد یا کانٹینٹ ہے، جو مواد ہونا چاہیے، وہ خداوند کی تعریف ہونا چاہیے۔ آپ خداوند کی تعریف کیجئے، آپ خداوند کی پرستش کیجئے، آپ خداوند کی ستائش کیجئے، اس کے بغیر آپ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ایکٹس میں جو دوسرا حرف ہے وہ ہے سی، اور سی سے ہم بنائیں گے کنفیشن، اقرار کرنا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا۔ آتا ہوں کمزور لاچار، خداوند کے حضور میں جب تک آپ اپنے آپ کو کمزور بنا کر نہیں لائیں گے اپنی دعاؤں میں، اس وقت تک آپ کی دعائیں برکت سے بھر نہیں سکتی۔ کسی شخص نے کہا کہ اس نے گلاس لیا اور اس گلاس میں اس نے، وہ پہلے سے بھرا ہوا تھا گلاس پانی سے، اس نے اس میں اور پانی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ پانی باہر بہنے لگا۔ اس شخص نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اس نے ایک اور گلاس لیا اور وہ گلاس خالی تھا، اس میں اس نے بوتل سے پانی بھرا، اور وہ اس بوتل کو بھرنے کے بعد، اس گلاس کو بھرنے کے بعد باہر بہنے لگا۔ اس نے کہا کہ دعائیں اور خدا سے برکت لینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے ہم برکت سے بھر نہیں سکتے۔ ہم خدا سے برکت مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، اس کے لیے جگہ نہیں بناتے۔ تو جگہ بنانی چاہیے، ایمان کی جگہ، انف روم، خدا فیتھ، روم آف فیتھ، ایمان کے ساتھ جگہ بنانی چاہیے ہمیں اندر، تاکہ ہم خدا کی برکتوں کو اپنے اندر قبول کر سکیں۔ سو اپنے آپ کو خالی کرنا، اور خالی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں۔ اے خداوند میں کمزور ہوں، اے خداوند میں تیرے حضور میں آیا ہوں اور میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خطائیں مجھ سے ہوتی ہیں، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یسوع کا لہو میرے تمام گناہوں سے مجھے پاک اور صاف کرتا ہے۔ اب نہ صرف اپنے آپ کو اپنا کنفیشن کیجئے، بلکہ جیسا پہلے آپ نے کیا تھا، آپ خداوند کی تعریف کو بھی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو اپنا اقرار کیجئے، آپ اقرار کیجئے خداوند کے سامنے کہ آپ خالی ہو کر خداوند کے حضور میں آئے ہیں۔ آپ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اپنی کمزور حیثیت کا اقرار کیجئے خداوند کے سامنے، اپنی کمزوریوں کا اقرار کیجئے۔ بہت دفعہ ہم بڑی اکڑ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں میں عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی۔ ہم ایسے دعا کرتے ہیں جیسے خدا کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں، جیسے خدا آپ کا سیکرٹری ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ کرے گا، اور آپ جس طرح سے ایک باس اپنے سیکرٹری کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، ہمارا انداز دعا میں بالکل ایسے ہوتا ہے، خداوند تو یہ بھی کر، خداوند تو یہ بھی کر۔ خدا کو ڈکٹیشن دینا یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو خدا بیسکلی جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ خدا کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں لیکن آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بھی کر دے، میرے لیے وہ بھی کر دے۔ نہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ دعا میں ڈکٹیشن دینے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا دعا میں انداز عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے۔ اے خداوند میں جانتا ہوں کہ تو میرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن خداوند میں کمزور ہوں۔ اے خداوند خطائیں مجھ میں بستی ہیں، میرا یہ جسم کمزور ہے۔ اے خداوند میں روح میں اس جسم کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ جسم ہے اور اس کی خواہشیں مجھ سے خطائیں کرواتی ہیں۔ خداوند کے سامنے اپنی کمزور حیثیت کا
اپنی کمزور باتوں کا، اپنی کمزور حالتوں کا اقرار کیجئے، اور یہ آپ کی دعا کا دوسرا حصہ ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ کیا ہونا چاہیے آپ کی دعا کا؟ خداوند کی تعریف، اور دوسرا حصہ اپنے بارے میں اقرار، کنفیشن، ایڈوریشن اینڈ کنفیشن۔ یہ پہلے دو حصے ہیں آپ کی دعا کے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اس انداز میں خداوند کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، جب تک آپ اپنی ضرورت مند بن کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ کی دعائیں بھی سنی نہیں جائیں گی۔ خداوند کو ڈکٹیشن دینے والے کی بجائے خداوند سے ڈکٹیشن لینے والے بنیے، اور اسے کہ اے خداوند تو میری رہنمائی کر، میں تو کمزور ہوں، تو میری رہنمائی کر، میری محافظت کر، اور تو جانتا ہے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تو مجھے بخش، لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ دوسری بات، آپ کی زندگی میں اقرار ہونا چاہیے آپ کی حیثیت کا اور آپ کی حالت کا۔ تیسری بات، ایکٹس میں جو تیسرا حرف ہے، پہلا حرف کیا تھا؟ اے سے کیا بنا؟ ایڈوریشن، اور دوسرا کیا تھا؟ سی سے کیا بنا؟ کنفیشن، اور تیسرا حرف کیا ہے؟ ٹی، اور ٹی سے بنتا ہے تھینکس گیونگ، شکر گزاری۔ پہلے آپ نے خدا کی تعریف کرنی ہے، پھر آپ نے اپنا اقرار کرنا ہے اپنی کم حیثیت ہونے کا، اور تیسری بات جو آپ کی دعا کا لازمی جزو ہونا چاہیے وہ ہے شکر گزاری۔ آپ خداوند کی شکر گزاری کیجئے، خداوند کا شکر ادا کریں جو کچھ اس نے آپ کو بخشا ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ یہ آیت میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی۔ شکر خدا کا، سب کہیں شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ سو خداوند کا شکر ادا کیجئے۔ یہ تیسری بات ہے آپ کی دعا کے کانٹینٹ کے حوالے سے، یہ تیسری بات ہے جو آپ کی دعا میں ہونی چاہیے۔ آپ شخصی دعا کر رہے ہیں، آپ خاندانی دعا کر رہے ہیں، آپ اجتماعی دعا کر رہے ہیں، آپ کلیسیائی دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا کا تیسرا جزو ترتیب کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ آپ کی شکر گزاریاں ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے جو یہاں پر دی گئی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلے خداوند کی تعریف کیجئے، اس کے بعد اپنی کمزور حیثیت ہونے کا اقرار کیجئے، جو بھی خداوند آپ کو الفاظ دے ان الفاظ کے وسیلہ سے، اور تیسری بات کہ خداوند کی شکر گزاری کیجئے جو کچھ وہ آپ کی زندگی میں کر رہا ہے، جو اپرچونٹیز، جو موقع وہ آپ کو مہیا کر رہا ہے اپنے روزگار کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اور ان تمام بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کو چھوٹا مضمون نہیں ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے کہی کہ میرے پیچھے کہیے، وہ کہ ہے شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے لا تعداد خدا کی جو نعمتیں ہیں جن کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ لامحدود ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ اب ان کا اگر ان کو گننا شروع کریں ان نعمتوں کو تو آپ کبھی بھی پورے طور پر ان کو گن نہیں سکتے۔ ہم ساری زندگی خدا کی بخشوں کو گنتے رہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، وہ بیان سے واقعی باہر ہیں۔ آپ تو ایک دن کیا ایک منٹ جو خدا نے آپ کو بخشش آپ پہ کی ہے آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ خدا کبھی کبھار ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ بہتر طور سے پیش کر سکیں، جب وہ ہمارے جسم کے کسی نظام کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرتا ہے، اور پھر ہمیں شکر گزاری ہم کرتے ہیں خدا کی کہ ہمارے جسم میں اتنے نظام ہیں، دوران خون ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور بے شمار ایسے سسٹم ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں، ہم تو ان کے لیے خدا کا شکر پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ سو آپ کی دعا میں تیسری بات جو ہونی چاہیے وہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ جو کچھ خداوند نے آج کے دن تک آپ کے لیے کیا، جو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ ان چیزوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کیجئے۔ یہ ایک بہترین دعا کا کانٹینٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرا آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ آئندہ جب کبھی بھی آپ دعا کریں، اپنے گھر میں شخصی، اجتماعی یا کلیسیا کے اس پلپٹ پر کھڑے ہو کر آپ دعا کریں، آپ نے اپنے دعاؤں کو انہی اجزاء سے مزین کرنا ہے. یہی اجزاء ہوں گے اور اسی ترتیب سے ہوں گے تو آپ کی دعا پسندیدہ ٹھہرے گی. پہلی بات اے سے کیا تھا؟ ایڈوریشن، خداوند کی تعریف کرنا. اور پھر کیا تھا؟ سی سے کنفیشن. اور ٹی سے کیا تھا؟ تھینکس گیونگ. اور اب ہمارے سامنے آخری حرف ہے ایکٹس کا، اور وہ ہے ایس. ایس سے بہت سی چیزیں شروع ہوتی ہیں، ایس سے صابر بھی ہے، لیکن یہاں پر ایس جو لفظ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سپلیکیشنز. ایس سے سپلیکیشنز، ہماری منتیں، ہماری مناجات، ہماری دعائیں، یہ اس کا مطلب ہے. اس ترتیب میں ہماری درخواستوں کا کون سا نمبر ہے بتائیے؟ چوتھا اور آخری. کتنا نمبر ہے؟ چوتھا اور آخری. لیکن ہماری دعائیں تو شروع ہی سے ہوتی ہیں. ہماری عام جو پبلک میں دعائیں کی جاتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں دعائیں، ان میں یہ پہلا جزو ہوتا ہے سپلیکیشنز. ہم فوری طور پر خدا کے سامنے ایک لسٹ رکھتے ہیں کہ خداوند مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے شفا کی ضرورت ہے، مجھے میرے بچوں کو سرفرازی کی ضرورت ہے، میرے خاندان کو برکت کی ضرورت ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، مجھے گھر کی ضرورت ہے، میری تنخواہ میں اضافے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہماری مناجات ہوتی ہیں ہماری عام دعاؤں میں ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بہترین دعا کی ترتیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں یہ کتنے نمبر پر ہیں؟ آخری نمبر پر، چوتھے اور آخری نمبر پر آپ کی منتیں ہیں. جب آپ خداوند کی تعریف کر لیں، جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں اقرار کر لیں، جب آپ خداوند کی شکر گزاری کر لیں، تو سب سے آخر میں آپ اپنی منتیں اور دعائیں خداوند کے سامنے رکھیے اور خداوند سے کہیے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو دیں. ہماری عبادت کا دعا ایک اہم فیچر ہے. ہم نے سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ میں دعا کو ایک خاص مقام دیا ہے. ہم یہ دعا عبادت کے تقریباً پہلے حصے میں کرتے ہیں، شخصی دعا. اور تب میں آپ سب کو یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ دعا کریں خدا سے. کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا لیکن وہ آپ کی مصیبتوں مشکلوں کے بارے میں نہیں جانتا. آپ خود دعا کیجئے، لیکن اس دعا کو کرتے ہوئے بھی آپ خداوند کی تعریف سے اس کا آغاز کیجئے. اپنی زندگی کا اقرار کیجئے خدا سے اور خداوند کی شکر گزاری کیجئے، اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو خداوند کے سامنے رکھیے. میں دعا میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ آپ خدا سے باتیں کیجئے. خداوند یہاں پر موجود ہے، خدا کے ساتھ باتیں کیجئے. بہت دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم خدا سے کیسے باتیں کریں جبکہ خدا یہاں پر موجود نہیں ہے. خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ خدا پاک روح ہمارے اندر بستا ہے، وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ خدا تو میرے اندر ہے تو آپ کو اس کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے اندر موجود ہے. میں ایک کہانی کے ساتھ آج کے اس پیغام کو، ان باتوں کو ختم کروں گا جس کہانی کے وسیلہ سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے. ایک دفعہ ایک پادری صاحب جو نئے ایک کلیسیا میں ٹرانسفر کیے گئے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا. ایک دن ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ اٹھاتے ہیں فون، اور دوسری طرف سے ایک خاتون ہے اور وہ پادری صاحب سے کہتے ہیں کہ پادری صاحب میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آج آپ ہمارے گھر تشریف لائیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے. وہ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں چکر لگاؤں گا. بھائی صاحب ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ لڑکی ان کو دروازے پہ ویلکم کرتی ہے اور ان کی
رہنمائی کرتی ہے اپنے باپ کے کمرے کی طرف. ان کے اپنے باپ کے کمرے کے باہر چھوڑ کر کہتی ہے کہ یہ میرے ابو جی کا کمرہ ہے, آپ جائیے اور ان کے لیے دعا کیجیے. بھائی صاحب اندر جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بستر ہے, لیکن بزرگ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ایک کرسی اور پڑی ہے جو خالی ہے. پادری صاحب دل میں بہت خوش ہوئے کہ یہ کرسی میرے لیے ہے, کیونکہ میں آج توقع تھی ان کو کہ میں آؤں گا, اس لیے انہوں نے میرے لیے خالی کرسی رکھی ہے. تو وہ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ بات کا آغاز کرنے کے لیے ان بزرگ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں اور کیا آپ کو میری توقع تھی کہ میں آؤں گا اور آپ نے یہ کرسی میرے لیے ہے. جب انہوں نے یہ پوچھا تو بزرگ نے کہا نہیں, یہ کرسی آپ کے لیے نہیں ہے. بڑا مایوس ہوا کہ میرے لیے کیوں نہیں یہ کرسی. لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں لیکن اگرچہ یہ کرسی آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ بیٹھیے, آپ تشریف رکھیے اس پہ. پادری صاحب بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اس خالی کرسی کا راز جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ کرسی ہر وقت میرے کمرے میں ایسے ہی پڑی رہتی ہے. آپ جب جاننا چاہتے ہیں اس کرسی کا راز؟ انہوں نے کہا جی جاننا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ پریئنگ چیئر ہے, دعا کرنے والی کرسی. کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, یہ پریئنگ چیئر ہے, آپ اپنی دعا پہ اپنی کرسی پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں. اس نے کہا ہاں میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے دعا کر سکتا ہوں, لیکن یہ پریئنگ چیئر ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ بہت سالوں کی بات ہے کہ مجھے جب میں چرچ جاتا تھا تو وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ آپ خدا سے باتیں کیجئے, اور میں نے بہت دفعہ یہ پیغام سنے کہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا کے ساتھ میں کیسے باتیں کروں, خدا کہاں ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. کئی برس پہلے ایک شخص میرے پاس آیا اور میں نے اپنا مدعا, اس نے بھی مجھے کہا کہ دعا کیا کیجئے, لیکن میں نے اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ خدا کے ساتھ میں کیسے باتیں کروں, کہاں ہے خدا جس کے ساتھ میں بات چیت کروں. اس نے کہا کہ بزرگ آپ کو عادت بنانی پڑے گی خدا سے باتیں کرنے کی, اور عادت بنانے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ ایک خالی کرسی لیں, ایک کرسی پہ آپ خود بیٹھ جائیں یا ایک ہی کرسی لیں اس کو خالی رکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کرسی پہ خدا بیٹھا ہے, یہ سمجھیں کہ اس کرسی پہ خدا بیٹھا ہے. اور پھر آپ آنکھیں بند کیجیے اور یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے جو کرسی پڑی ہے وہ خالی نہیں ہے بلکہ اس پہ خدا بیٹھا ہے, اور آپ اس سے بات چیت کیجئے, اس سے گفتگو کیجئے, اپنے راز اس کو بتائیے, اس کی تعریف کیجئے, اس کے سامنے اپنی کم حیثیت ہونے کا اقرار کیجئے, اس کی شکر گزاری کیجئے, اور اس کے سامنے اپنی منتیں اور التجائیں اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ اس کے سامنے بیان کیجئے. بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے, ہفتوں میں تبدیل ہو گئے, ہفتے مہینوں میں بدل گئے, لیکن یہ میری عادت پکی ہوتی چلی گئی کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں خالی کرسی کے سامنے بیٹھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرسی کے اوپر خدا بیٹھے ہیں. اب تو مجھے یہ پکا یقین ہے کہ اس کرسی پہ خدا بیٹھے ہیں اور میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ میری عادت پکی ہو گئی اور آج تک میں خدا کے ساتھ جب بھی دعا کرتا ہوں اس کرسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ خدا بیٹھا ہے اور میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں. اس لیے اس کرسی کا نام میں نے رکھا ہے پریئنگ چیئر. لیکن میں اپنے گھر والوں کو نہیں یہ ساری باتیں بتاتا, کیونکہ میں دروازہ بند کر لیتا ہوں, کہیں وہ مجھے پاگل نہ سمجھ لیں کہ میں کرسی کے سامنے بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں. یہ راز آج تک راز ہے اس کرسی کا, یہ میں پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ راز نہیں بتایا. چلیں خیر, وہ پادری صاحب گھر واپس آ گئے اور انہوں نے اس بزرگ کو یہ کہا کہ آپ اس مشق کو جاری رکھیے, خدا سے دعا کرتے رہیے. چند ہفتوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے اور پادری صاحب ٹیلی فون اٹھاتے ہیں. دوسری طرف سے وہی لڑکی بات کر رہی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ میرے ابو آج صبح انتقال کر گئے ہیں۔ پادری صاحب کے منہ سے پہلا سوال یہ نکلتا ہے ڈیڈ ہی ڈائی ان پیس؟ کیا وہ آرام سے انتقال کر گئے؟ کوئی تکلیف وغیرہ کوئی ایسی بات؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ جب صبح ہم ان کے کمرے میں گئے وہ کافی دیر تک کمرے سے باہر نہیں آئے، ان کے کمرے میں کوئی آواز نہیں ہمیں آئی، ہم نے دروازہ کھولا اور ہم کمرے کے اندر گئے، اور صرف ایک عجیب بات ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ یہ کہ ابو کی موت بستر پہ نہیں ہوئی، بلکہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ابو بستر سے نیچے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور سر وہ جو خالی کرسی ان کے کمرے میں پڑی ہوتی تھی اس پہ رکھا ہے۔ پادری صاحب نے اپنی آنکھ کا آنسو صاف کیا اور اس خاتون سے کہا کاش دنیا کا ہر شخص ایسے ہی انتقال کرے، کیونکہ پادری صاحب جانتے تھے کہ اس بزرگ کی کنوکشن یہ ہے کہ اس کرسی کے اوپر خدا بیٹھا ہے، اور جب وہ انتقال کرتے ہیں تو گویا انہوں نے اپنا سر اپنے خدا کی گود میں رکھ دیا۔ سو یہ ہے خدا سے باتیں کرنا۔ آپ بھی خدا سے باتیں کیا کیجئے، لیکن آپ کی باتیں صرف آپ کی ذاتی مناجات پر مبنی نہ ہوں، بلکہ آپ خداوند کی سب سے پہلے کیا ہمیں کرنا ہے؟ دعا میں خدا کی تعریف کرنی ہے، اور دوسری بات اپنی ذات کا اقرار کرنا ہے، اور تیسری بات خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اور چوتھی بات کہ ہمیں آخر میں سب سے آخر میں ہمیں اپنی مناجات خدا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ایڈوریشن، کنفیشن، تھینکس گیونگ اور سپلیکیشن، اور اگر ان چاروں لفظوں کو ملا دیں تو کیا بنتا ہے؟ ایکٹس، یعنی اعمال کی کتاب، ابتدائی کلیسیا کی تاریخ جو بیسکلی ایمانداروں کی دعاؤں کی کتاب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ جن کو دعا کا موقع دیا جاتا ہے، ملتا ہے کلیسیا میں، آپ گھروں میں دعا کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی دعائیہ زندگی کو تبدیل کریں گے، آپ اپنی دعائیہ زندگی اور اپنی دعاؤں کو یکسر تبدیل کر دیں گے، اور آپ ان باتوں کی روشنی میں اپنی دعاؤں کو ترتیب دیں گے اور خدا سے دعائیں کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ خداوند کی تعریف کریں گے تو خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ پالوس اور سیلاس جب قید خانے میں تھے، ہاتھ پاؤں ٹھکے ہوئے تھے، خداوند کی تعریف کر رہے تھے، قید خانے کے دروازے کھل گئے۔ سو خداوند کی تعریف کیجئے اور اپنے کم حیثیت ہونے کا اقرار کیجئے، اس کی شکر گزاری کیجئے، اور اس کے بعد اپنے مناجات خداوند کے سامنے رکھیے۔ خداوند ان باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔